from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. کراچی کا جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، جلسہ تو اب شروع ہوا ہے ساتھیوں۔ اب آپ کو پاکستان کے ہر بڑے شہر گاؤں میں جلسے ہوتے نظر آئیں گے، ہر طرف روشنی کے چراغ جلیں گے۔ گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیں گے اور سچے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، لاجیکلی بات کریں گے۔ مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں دیکھیے، تحریک کو جس جمپ اسٹارٹ کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سہیل آفریدی کی شکل میں کراچی میں آپ کو عطا کر دی، مل گئی۔ کراچی کا کردار شروع سے ہی اوپنر کا کردار رہا ہے، انیشیٹ کرنے والوں کا کردار رہا ہے، ظالم حکمران کے سامنے بڑھ کر کلمہ حق کہنے کا کردار رہا ہے، دوسروں کے حقوق کے لیے لڑنے والا کردار رہا ہے۔ اب انشاءاللہ پنجاب ڈبل ٹرپل سینچری بنائے گا، ہر صوبے ہر شہر کے اندر جو ہے وہ لوگ کھل کر سامنے آئیں گے۔ دیکھیے یہ حقائق ہیں، عاصم منیر، نون، پی پی پی، الیکشن کمیشن، فائز عیسیٰ، انہوں نے الیکشن چھینا، ہر چیز چھینی، ہر طرح کی سازش کی، ہر طرح کی طاقت کا استعمال کیا، اس کے باوجود بھی یہ کامیاب نہیں ہیں، بدنام ہیں، ناکام ہیں۔ اور تکبر یہاں تک کیا کہ یہ کہا گیا ہم نے عمران خان کے نام کے آگے کراس لگا دیا ہے۔ ذرا تکبر دیکھیے، نعوذ باللہ تم خدا ہو ہیں، تم اب ڈیسائیڈ کرو گے کہ کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کون سیاست میں رہے گا، کون آؤٹ ہوگا۔ ہم نے عمران کے آگے کراس کا نشان لگا دیا ہے۔ اچھا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، اور لوگوں کا جذبہ جنون دیکھیے، شوق دیکھیے کہ وہ عمران سے کس درجہ محبت رکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھی آپ نے، وہ ابھی جیل میں ہے، اس کا ایک ورکر آیا ہے، تو یہ حالت ہے۔ جس دن وہ آئے گا تو کیا عالم ہوگا کہ بہاروں پھول برساؤ، وہ صورتحال ہوگی۔ دیکھیے، ایک میں نے چھوٹا سا ایک کلپ دیکھا، طارق متین صاحب نے ریکارڈ کیا تھا اس کو۔ نواب شاہ سے ایک میاں بیوی ادھیڑ عمر سے اوپر ہی ہوں گے، اور ان کی معاشی حالت بھی کوئی اچھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ وہ سڑک کے کسی فٹ پاتھ پہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اتنی رات کو آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم نواب شاہ سے ٹرین میں بیٹھ کر آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کیا آپ کے پاس وہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ ہے؟ آپ اس میں کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ہم اپنے خرچے پہ خود آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ پاکستان بچانے آئے ہیں، ہم عمران خان کو بچانے آئے ہیں۔ یعنی عوام کے ذہنوں میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان بچانا ہے تو عمران خان کو بچانا ہے۔ جب قوم کے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا ہو جائے تو یہ جرنیل اس کو کہاں سے روکیں گے؟ یہ فوجی بوٹوں کے ذریعے اس سوچ کو نہیں کچل سکتے۔
جو لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں گھر کر چکی ہے، اس کی تصویر جو دلوں میں ہے نا، اس کو تم مٹا نہیں سکتے۔ یہ پاکستان میں تبدیلی کا وقت ہے، یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے، لیکن یہ اس وقت اتنے تکبر میں اور اقتدار کی خواہش میں اتنے گہرے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرف سوچنا بھی وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ پوری دنیا میں بڑی ڈراسٹک چینج ہو رہی ہیں اور اس کا اثر پاکستان پہ بھی یقیناً پڑ رہا ہے اور پڑے گا، لیکن ان کو صرف اپنی ذات سے عشق سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں کہ تبدیلی کا وقت ہے تو آپ ذرا سا بھی غور کریں تو آپ مانیں گے کہ جی ہاں، یہ تبدیلی کا وقت ضرور ہے، لیکن تبدیلی آ کیوں نہیں رہی؟ تبدیلی کی راہ میں ان کی طاقت اور اس کا جو خوف انہوں نے پیدا کر دیا تھا، وہ بڑی رکاوٹ ہے، جو خوف آپ نے آج کراچی میں، حیدرآباد میں جا کر توڑ دیا ہے۔ ایک ہیسیٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، کہیں ہم نکلیں اور دوسرے نہ نکلے، ہمیں کرنا چاہیے یا جانا چاہیے، لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے یا نہ نکلیں گے۔ یہ خیالات جو قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کراچی میں لاکھوں لوگوں نے اندھیری رات میں نکل کر، پولیس آئی، ان کو مارا پیٹا، وہ گلیوں میں جا کے چھپ گئے، پولیس گئی، وہ پھر آ گئے، کوئی اسٹیج نہیں، کچھ نہیں، اور وہ موجود ہیں، سب اپنے خرچے پہ خود آ رہے ہیں۔ وہ ہیسیٹیشن جو ہے نا، وہ آپ نے توڑ دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر بھی پروفیشن وائز اگر آپ نے پڑھایا ہو یا خود بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹیچر کوئی کلاس میں سوال کرتا ہے اور بچوں کو، بہت سارے بچوں کو اس کا جواب آتا ہے، لیکن سب خاموش رہتے ہیں، ہمت نہیں کرتے، ایک ہیسیٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے ہی ایک بچہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، سب کھڑا کر دیتے ہیں، پھر سب کو ہمت آ جاتی ہے کہ ہاں ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو وہ ہیسیٹیشن جو ہے وہ اب آپ نے دور کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب جو ہے آپ کا سفر تیزی سے ہوگا اور آگے کی طرف ہوگا۔ اچھا صاحب، دیکھیے، اب تمام شہروں کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ اگر وہ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے تو کوئی ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ لاکھوں لوگ اگر باہر نکل آئیں تو کیا اتنی جگہ ہے ہر تھانے میں کہ لاکھوں لوگوں کو بند کر دیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس کراچی کے اس سکسیسفل ایونٹ سے آپ کو یہ فائدہ ہوا، اور ہم اس کو پولیٹیکل سائنس میں ڈیمانسٹریشن ایفیکٹس کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمت پڑتی ہے دوسرے لوگوں کی بھی، اور وہ کوئی ایموشنلی نہیں، باقاعدہ کیلکولیشن کر کے ریشنلی وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے رزلٹ یہ آتے ہیں۔ جب اتنے بڑی تعداد میں لوگ نکلیں تو آپ ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ کراچی میں وہ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ پولیس ان کو دیکھ کے خود پیچھے ہٹ گئی۔ بھائی فرض کیجئے 2000 پولیس والے ہوں، اب وہاں پہ 25,000 لوگ آ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو یہ جس وقت یہ احساس پیدا ہو جائے لوگوں کے دلوں میں، تو وہ جو خوف کے بت جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس وقت جو سب سے اہم کام تھا وہ ہو گیا کہ وہ خوف کے بت توڑنا، ہمت سے کام لینا۔ اچھا صاحب، اب یہاں پہ دو بہت اہم پوائنٹ ہیں، میں ذرا جلدی سے آپ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی آفس نہیں گیا، لیکن میں بستر سے اٹھ کے آ گیا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سوچا یار جو ہماری خاطر 1 مہینے سے گھپ اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہے، ہماری ذرا سی فلو، ذرا سی طبیعت بخار ہو جائے تو ہم لیٹ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے بس یہ سوچ کے ہمت پکڑنی چاہیے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ آج کی جدید دنیا میں لوگ اب لیڈر کا انتظار نہیں کرتے، وہ اسکرین دیکھتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور انہیں کیا کرنا چاہیے وہ یہ بھی خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کا شعور اتنا تیز ہو چکا ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جلسہ یہ اجازت دیں یا نہ دیں، جیسا بھی ہو، آپ ان کے ساتھ ایک میڈیا وار میں ہیں، اور جو فوٹیج آپ کو ملی ہے، جو رسپانس آپ کو ملا ہے، جو رسپانس لوگوں نے آپ کو دیا ہے، اس کے ذریعے جو فوٹیج آپ کو حاصل ہوئی ہے، اس کو آپ روز آگے بڑھائیے،
ہمت بڑھائیے، لوگوں کو دکھائیے، دیکھو بڑی تعداد میں نکلنے سے یہ ہوتا ہے. میں روز ایک بات کہتا ہوں نا، پیسفل بٹ پاورفل، پرپسفل، کچھ اس سے مسئلہ بھی حل ہوتا ہو. یہ جو آپ جاتے ہیں ڈیالہ کے باہر 100-500 نہ، بڑی تعداد میں جائیے، پھر دیکھیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، رزلٹ آپ کو کیا ملیں گے. اچھا صاحب، دوسرا ایک بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ضرور آپ کو غور و خوض کرنا چاہیے. وہ یہ ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہسٹری میں جا کے ڈکٹیٹرشپ کے گرنے کی وجوہات پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ڈکٹیٹر جب گرتا ہے تو وہ اس وقت نہیں گر جاتا کہ جب آپ اس کی اپوزیشن بہت مضبوط ہے. وہ اس وقت گرتا ہے جب اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا، 2-3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ بزنس طبقہ ہے جو نیوٹرل رہنا چاہتا ہے، وہ بدلنے لگے. اس کی افواج میں جو بڑے رینک کے آفیسرز ہیں، جب وہ دیر تک آفس میں بیٹھنے لگیں، 5 بجے کے بعد بھی اگر ان کی لائٹ جل رہی ہے، اور یہ وہاں عمل شروع ہو چکا ہے پاکستان میں، جو بڑے عہدے کے لوگ ہیں وہ دروازہ بند کر کے دیر تک بیٹھ رہے ہیں. تو یہاں سے جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اس کے گرنے کا وقت ہے. کیوں؟ نیوٹرل طبقہ اور پاورفل طبقہ وہ سب جان گئے ہیں کہ اگر اس موقع پہ ہم نے ان کا مزید ساتھ دیا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا اور ہمارے نصیب خراب ہوں گے، اور ہمیں تا حیات اس کا افسوس رہے گا کہ ہم نے ایسے وقت میں خاموشی اختیار کی تھی، جو بڑی مجرمانہ خاموشی ہے. یا تو ہم کچھ کریں یا الگ ہو جائیں. اب آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ ان کے قریبی سرکل کے، وہ بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان از اوور، اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور آج ہی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر گلی کوچے میں وہ زندہ ہے. اس کی آواز، اس سے محبت ہر جگہ موجود ہے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. یہ جھوٹ اب ختم ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان کے ارد گرد کے لوگ اب وہ بدل رہے ہیں. یہی وہ انڈیکیشن ہے جس پہ غور کرنا ہے، جس کی بنیاد پر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی کا وقت آ گیا. اب کیونکہ اس بات کے ثبوت مل گئے ہیں تو یہ بات آپ یقین رکھیں کہ اب یہ وقت بدلے گا. اچھا صاحب، آخر میں یہ لمبی گفتگو ہے، اس پہ تو جتنی دیر چاہے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو مختصر کروں اور آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں. اگر آپ کو پسند آئے میری بات تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا. یار اتنا تو کرنا چاہیے. 4-5 پوائنٹ ہیں صرف. پوائنٹ نمبر 1، کراچی میں جو کچھ ہوا یہ کوئی ایموشنل واقعہ نہیں ہے. پولیٹیکل سائنس کے حساب سے اس کے نظریے سے دیکھیں تو یہ ایک لاجیکل ریئیکشن ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے. اب اس کی بہت لمبی تفصیل ہوتی تھی، وہ میں کیوں آپ کے سامنے پیش کروں. پوائنٹ نمبر 2، دیکھو خوف کا خاتمہ ہی جرنیلوں کا خاتمہ ہے. پوائنٹ نمبر 3، آغاز ہمیشہ ایک شہر سے ہوتا ہے، پھر دوسرے اس کو فالو کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. پوائنٹ نمبر 4، جرنیلوں کو اس نظارے کی توقع نہ تھی جو انہوں نے کل کراچی میں دیکھا، حیدرآباد میں دیکھا ہے. اب ان کو تو آپ حیران رہنے دیجئے، لیکن اپنے اگلے سٹیپ کی طرف نظر رکھیے اور اس پہ توجہ دیجئے. پوائنٹ نمبر 5، وہ پہلے بھی میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی، عاصم منیر کے ارد گرد کے لوگ جان چکے ہیں اگر یہی پالیسی رہی تو یہی رزلٹ آئیں گے. اور یہ وہ رزلٹ ہیں جن کی وجہ سے ملک کی اکانومی ڈوب چکی ہے، سیاسی استحکام ختم ہو چکا ہے، لوگوں کی نفرت میں فوج کے خلاف اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب سڑک پر وردی پہن کر گزرنا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چینج آ رہی ہے اور بلوچستان پہ بڑی قوتوں کی نظر ہے، بلکہ اب چھوڑیے، میں یہی اتنا کہنا کافی ہونا چاہیے، ان کی نظر ہے. اور اگر یہی اتنی ہی خوف زدہ قیادت رہی اور سچی لیجٹ قیادت نہیں آئی تو آپ بہت کچھ لٹا دیں گے، بہت کچھ کھو دیں گے.
اگر اس موقع پہ بھی آپ خاموش رہے تو وہ بہت خود غرضی ہوگی، وہ وطن دشمنی ہوگی، حب الوطنی نہیں ہوگی۔ اگر وطن سے محبت ہے تو محبت ثبوت مانگتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ثبوت ضرور دیں گے۔ اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔